کوئی سوال ہو تو جی۔ کچھ لوگ ظالم پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جالین پڑھتے ہیں، کون صحیح ہے؟ دالین پڑھتے ہیں یا دا تو نہیں ہوگا، دالین پڑھتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، وہ زاد ہے، زاد کا مخرج جو ہے۔ اب آپ اس پر بڑی بحث کی گئی، لوگوں نے ایک مسئلے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ لوگ اس میں الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ دالین تو ہے ہی نہیں، زاد ہے، اب زاد کا مخرج جو ہے گاڑھا یا ہلکا جو پڑھیں، لیکن دالین ہے، دالین نہیں پڑھیں گے۔ بڑے بڑے مسجدوں میں ذالین اور زال کا آواز نکالتے ہیں۔ اگر نکالنے میں دیکھیے آواز میں کچھ فرق ہو جائے امام صاحب میں، اس میں اتنا جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زاد کو دال پڑھیں، دالین، یہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ جیسے کہ ابھی میں نے مسئلہ بتایا، جو حرف ہے وہ حرف ادا ہونا چاہیے، دال ایک الگ حرف ہے، ذال ایک الگ حرف ہے۔ اگر کسی کا مخرج A2 یعنی پورا پرفیکٹ ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کسی کے مخرج کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، اصل یہ ہے کہ وہ ادا زاد کر رہا ہے، زاد ادا کر رہا ہے تو کفایت کر جائے گا۔ جیسے افضل اگر بولتے ہیں افضل، جی تو افضل بھی بول سکتے ہیں۔ وہی زاد بولیں گے، دال نہیں بولیں گے، دال کا مخرج نہیں آنا چاہیے۔ ہم نے الحمد پڑھا، جی الحمد پڑھنے کے بعد جی بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بسم اللہ کہنا ہے یہاں پہ۔ جی بسم اللہ کہیں گے، تب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب اعوذ باللہ بولیں گے یا اعوذ باللہ؟ اعوذ باللہ، پھنسا دیں گے مولوی کو۔ تجوید کا کلاس تو ہے ہی، جو ہے قاری صاحب سے تجوید جو ہے سیکھ لیں گے۔ وہاں تو ظالی ہے، وہاں پہ تو جی نہیں ہے۔ جی جی اعوذ باللہ، وہاں تو ذال ہے۔ جی مثلا ہم دیکھتے ہیں جی ریاض اور ریاض، جی لیکن جو اپنا سعودی عرب کا جو کیپٹل ہے اس کو جی۔ ریاض ہی لکھا ہے، سی اور ڈی اور ایس سے جو ہے جائز ہے۔ وہ اصل میں پریشانی ہوئی انگریزوں کی وجہ سے، انگریزوں کو بھی پڑھنے میں ہلکا لگنا چاہیے نا۔ اگر وہ گاڑھا حلف دے دیں گے، وہ کدھر سے نکالے گا وہ؟ تو ٹکٹ بنانے کے لیے، شہر کا نام لینے کے لیے انگریزوں کا بھی خیال کیا ہے۔ دنیا انٹرنیشنل ہے تو انگریزی زبان میں انگریزی کے جو ماہر ہیں ان کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ اب وہ جا کے قرأت کرے گا انگریز پہلے، اس کے بعد ریاض کا نام لے گا تو ہوگا نہیں، اس لیے اپنا ایسا بنا دیا ریاض کو کوئی بھی نام لے سکتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جب اتنی نازل ہوئی تھی اس وقت شیطان وہ روئے کیا چلائے، کچھ ایسا ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں معلوم ہمیں، سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو۔ سنا ہوا ہے ایسا کہ جو ہے سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی، شیطان دو وقت میں جو ہے کہ وہ گویا تھا یا اپنے اوپر مٹی ڈالا تھا، ایسا کچھ کسی کو نہیں ایسی صحیح روایت تو میرے علم نہیں ہے، باقی ہو سکتا ہے ضعیف وغیرہ روایت میں اس طرح کی بات ہو، لیکن صحیح روایت میں ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں چیک کرتا ہوں کہ جو ہے جھوٹی بات ہی ہے تو کہاں پر ہے، لیکن میرے علم میں نہیں، اس طرح کی صحیح بات تو بہرحال نہیں ہے۔ اعوذ باللہ ایکسٹرا ورڈ ہے شاید۔ جی سورہ فاتحہ میں تو بسم اللہ انکلوڈ ہوتا ہے، جی جی تو اعوذ باللہ ایکسٹرا ہے، اللہ کا حکم ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو تعوذ پڑھو، یعنی تو اللہ کا حکم ہے، اسی لیے قرآن پڑھنے میں ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں یہ لفظ، یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سکھایا، وہ بھی جو ہے وہ الفاظ جو میں نے بتائے، دو قسم کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی ہاں، تمہارا ہاتھ دکھائی دے رہا، تم نہیں دکھائی دے رہا، تم کو جو ہے کاٹ دیتے ہیں، تمہارے ہاتھ کو اوپر کرتے ہیں۔ جی بولو۔ میرا ایک تبلیغی فرینڈ تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ نبی نے ایک بار بولے تھے کہ اگر میں کوئی بھی نماز کے بیچ میں رہوں اور میری ماں مجھے بلائے تو میں نماز توڑ کے چلا جاؤں گا۔ جی جی بالکل، ابھی میں نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر نفل نماز ہو، ہاں نفل نماز ہو تو والد یا والدہ بلائے تو نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔ جیسے تمہارا کدھر گیا جریج، کدھر گیا؟ جریج کا ہی واقعہ ہے، جریج والی حدیث سے بخاری کے اندر ہے، 1206 نمبر کی شاید حدیث تھی کہ 1200، تو جریج کا واقعہ ہے، اس میں نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔ اگر والد اور والدہ آواز لگائے تو بیٹا بیٹی والدہ کے لیے، والدہ کی بات ماننے کے لیے نفل نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن فریضہ ادا کر رہے ہیں تو نہیں، فریضہ آپ ادا کر لیں، الا کہ کوئی گھٹنا ہو جائے، کوئی بچہ گر گیا، سر پھوٹ گیا، ایکسیڈنٹ کر گیا، پتہ چل رہا نماز میں، نہیں دو حالت ہے کہ فریضہ فرض نماز، ایک نفل نماز۔ نفل نماز ہے تو توڑ سکتے، فرض نماز ہے جیسے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، والدہ بلا رہی ہے تو نہیں، بولنے دو، اپنا نماز جاری رکھو۔ والدہ سے بڑا اللہ یا والدہ؟ تو نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو اس لیے اللہ کا کام جاری رہنا چاہیے، والدہ کا کام ہو جائے گا اپنے دوسرے ٹائم میں۔
अगर बेगम नमाज पढ़ रही है तो हाँ। मियाँ आके दरवाजा पर खटखटाया तो उस वक्त पर ये नमाज छोड़ के आके कौन से उसमें अगर ये यानी झगड़ा शुरू हो जाता है, जी, जी। क्या कर रही है, क्या इस तरह से भी शुरू हो जाता है। तो वही बेगम नमाज में ही सोचेगी कि अगर मेरा शौहर बहुत ख़तरनाक है तो खोलेगी। अगर सोचेगी नहीं मेरा शौहर काम चलाओ है, चल जाएगा, बाहर भी कुछ देर वेट कर सकता है, तो छोड़ देगी। इसमें मसला ये है कि अगर दरवाज़ा लगा हुआ है और करीब हैं, आप जो है मामूली हरकत से खोल सकते हैं तो खोल सकते हैं नमाज की हालत में। लेकिन अगर आप दूर हैं, जैसे दरवाज़ा उधर, आप यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, इतनी दूर चल कर के आपको दरवाज़ा खोलना पड़े, तो ये जो है नमाज में हरकत ज़्यादा है, और नमाज में कसीर हरकत नमाज के बुतलान का सबब, नमाज उससे बातिल हो जाती है। ज़्यादा हरकत नहीं कर सकते, लेकिन मामूली हरकत के ज़रिए आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं। जैसे आप सर से टोपी गिर जाती है, या मोबाइल गिर जाता है, या मोबाइल जो है रिंग बजने लगता है, गलती से आपने उसको साइलेंट पे नहीं किया था, तो निकाल के उसको जो है बंद कर सकते हैं। तो ये मामूली हरकत है, लेकिन ज़्यादा हरकत हो, एक्स्ट्रा हो, तो नमाज में एक्स्ट्रा हरकत नहीं करेंगे। इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, नमाज तोड़ना पड़ जाए, आग लग गई और बीवी अल्लाह कर रही है कि दरवाज़ा खोलो खोलो, तो ऐसी बात ज़ाहिर सी बात है खोलना पड़ेगा। जी जी। बच्चे का नाम अलहम्द रख सकते हैं? अलहम्द नहीं रखेंगे बच्चे का नाम, इसमें सारी तारीफ़, इसमें लफ्ज़ इस्म होना चाहिए जो जू माना हो, मानादार हो, और जो बंदे के लिए हो। तो ये नाम नहीं रख सकते बंदे का, नाम के लिए ही नहीं। मौलाना मोदी साहब की तफसीर के बारे में, जी कुरान की जो तर्जुमा और तफसीर है, हाँ हाँ, उनके बारे में थोड़ा गलतियाँ हैं उसमें, काफ़ी सारी अक़ायद की भी गलतियाँ हैं, और जो बड़े अहले इल्म हैं जो हक़ और बातिल में तमीज़ कर सकते हैं, तो वो लोग जो है इस्तिफ़ादा के लिए, इल्मी इस्तिफ़ादा के लिए, या जो है इस बात की जानकारी के लिए कि उनसे कहाँ भूल हुई, कहाँ ख़ता हुई है, तो वो लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन आम लोग जिनको पता नहीं कि गलती कहाँ है, या गलती मतलब गलत चीज़ का पता नहीं, तो उन लोगों को परहेज़ करना चाहिए। जिसके बारे में हमें मालूम है कि 100% सही है, हमें वो उस तफसीर को पढ़ना चाहिए। और मौदूदी साहब के बारे में हम जानते हैं, कुरान की तफसीर में या हदीस में उनका मुख्तलिफ़ नज़रिया है, बहुत सारी हदीसों का उन्होंने इनकार किया है। हदीसों को जो है अपने जो है अक्ल के मेयार पर परखते थे। बहुत सारे सहाबा की तनक़ीस उन्होंने की है, सहाबा पर जो है ज़रब लगी है उनकी बातों से, बहुत सारे जो है उन पर ये है तनक़ीदात हैं। तो आम लोगों को तो बहरकैफ जो तफसीर सही हो बिल्कुल उसे पढ़ना चाहिए। ख़ता से जी, तफसीर में तो भरी पड़ी तफसीर है। मुख्तसर पढ़ेंगे तो जो सऊदी से छपी हुई हसनुल बयान ले लें, और अगर जो है तफसीर अगर पढ़ना चाहते हैं और अगर ख़रीदना नहीं चाहते हैं, नेट से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो बेहतरीन एप्लीकेशन है मकतबा शामिला उर्दू। मकतबा शामिला उर्दू इतना शानदार एप्लीकेशन है कि उसमें सल्फ़ी तफसीर 12 तफसीर है। जैसे अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर बयान की है ना, आप बैठे बैठे एक जगह एक सूरत की 12 तफसीर एक जगह पढ़ सकते हैं। 12 तफसीर इकट्ठे, फ़लाँ ने क्या लिखा, अगर किसी आयत की तफसीर कम है, किसी ने ज़्यादा लिखी होगी, किसी ने उससे भी ज़्यादा लिखी होगी, एक जगह बैठे बैठे बहुत सारा इल्म आपको मिल जाएगा। तो मकतबा शामिला मोबाइल ऐप भी है, और जो है पीसी पर भी जो है वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है। पीसी पर भी पढ़ सकते हैं और मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो है कुरान के अलावा फिर मुतअद्दिद हदीस हैं, यानी सिहासित्ता के अलावा भी मज़ीद हदीस हैं, और मुख्तलिफ़ किताबें अक़ायद पे, अखलाक पे, हत्ता के जो है खुतबात, हत्ता की मक़ालात, फ़तावे की किताबों का भी एक ज़ख़ीरा उसमें मौजूद है। तो वो जो है मोबाइल में लोड कर लें, मकतबा शामिला उर्दू ऐसे लिखें, मकतबा शामिला उर्दू ऐसे। किसने? नबी ने पूरा कुरान की तफसीर बयान की है। नबी की ज़िम्मेदारी क्या है? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी की तो ये ज़िम्मेदारी, नबी कुरान और हिकमत की, कुरान और हदीस की तालीम देते। तो वो तो इसी काम के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था नबी को। पूरा दीन तो नबी ही ने बताया है, पूरा दीन। जी, किसके साथ? जी जी, जी जी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ इससे जो है अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा होता है, और जो नहीं पढ़ते हैं इसी चीज़ को बयान करके लोगों को डिस्टर्ब करते। देखो कुरान में कहा गया जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो,
یہی بول کے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیتے تھے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اصل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن کی تلاوت ہے اس وقت ہمیں خاموش رہنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو چیز جو قرآن کی قرأت کی جائے گی اس میں ہمیں خاموش رہنا ہے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس میں 3 حالات ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے میں، چاہے تو امام سے پہلے پڑھ لیں ایک سورت، اور اگر امام سکتہ کرے، سکتہ کا مطلب ایک آیت پڑھے رکے، ایک آیت پڑھے رکے، تو ایک آیت پڑھنے کے بعد جب رک رہا ہے سکتہ کر رہا ہے اس بیچ میں ہم پڑھیں گے، دوسرا یہ ہوتا ہے۔ اور تیسری کنڈیشن ہے امام پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سکتہ کرتا ہے۔ عام طور سے جو ہے عرب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے ملکوں میں نہیں لیکن عرب ملکوں میں بھی سب نہیں، کوئی لیکن اس پر عمل کرتے ہیں، کچھ دیر دیکھتے ہوں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جو ہے کوئی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ سوچتے رہتے، نہیں، وہ لوگوں کو وقت دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو مولوی صاحب بھول گئے، ان کو سورت یاد ہی نہیں آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ٹائم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ جن کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ امام سے پہلے آپ جلدی پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر، ثنا پڑھتے ہوئی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ جی کون سا سوال ہے؟ کیا قرآن بغیر مخرج کے پڑھنے پر ثواب ملے گا؟ جی اور دوسرا، اگر تجوید اور مخرج نہ پڑھ سکے تو ثواب ملے گا؟ بالکل جی، مخرج اور تجوید دونوں۔ مخرج اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا تو ثواب ملے گا۔ اگر کسی کا مخرج بھی درست نہیں ہے ہمیں تو درست کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن جیسے نازل کیا ویسے پڑھیں، لیکن اگر کسی کا مخرج بھی درست نہ ہو اور اگر کوئی تلاوت بھی صحیح سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے، نیت کے اعتبار سے اسے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن پھر بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حروف کی ادائیگی اور جو حروف ہے اس کے حساب سے پڑھیں۔ تجوید ضروری نہیں، جسے بتایا شیخ ابن عثیمین نے بتایا، یہ مستحب اور سنت ہے، تجوید سے نہیں پڑھ رہا ہے ثواب ملے گا اس وقت بھی، اور مخرج میں بھی کوتاہی ہوگی ثواب اس وقت بھی ملے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو تو الٹے گناہ ملے گا۔ انجانے میں اگر غلطی ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، تلاوت کا جو ثواب ہے ایک حرف پہ 10 نیکی انشاءاللہ اس کو بھی ملے گا، جو جیسا پڑھ رہا ہے، اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے، قرأت سے پڑھ رہا ہے، تجوید سے پڑھ رہا ہے، ایک حرف پر 10 نیکی ہر کسی کو ملے گا، بلکہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، تکلیف کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، اچھے سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، یا جن کی زبان میں لکنت چھوڑیں، جو نیو مسلم ہے، جو کافر سے مسلمان ہوا ہے، زبان ان کی نہیں ٹوٹی رہتی، اس کو قرآن پڑھنے میں اگر سیکھ بھی جائے پھر بھی اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ان کو جو ہے زیادہ ثواب ملے گا، اس میں انشاءاللہ ثواب۔ جی امام صاحب کا ختم ہو گیا، اس کے بعد جماعت میں شامل ہو، جی جی تو اس وقت دوسرا سورہ چل رہا ہے، ذمی سورہ، جی جی تو پھر علم کا سورہ پڑھے، کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ قرآن کا جب دوسرا سورہ چلتے رہتا ہے تو جی 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 تو اس میں مسئلہ یہ ہے، جب آدمی نماز میں جہری نماز ہو، خاص طور سے جیسے عشاء کی نماز ہے اور پہلی رکعت یا دوسری رکعت ہے، امام سورہ فاتحہ پڑھ کے قرآن کی قرأت کر رہا ہے، اس وقت کوئی آدمی ملتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سورہ فاتحہ چونکہ رکن ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، اس لیے وہاں مجبوری ہے ہر حال میں اس کو سورہ فاتحہ جلدی سے پڑھ لینا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، البتہ ثنا چھوڑ دے گا، کیا ثنا کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا۔ ثنا پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، شروع سے مل رہا ہے تو ثنا پڑھے گا، اور اگر سری نماز ہے تو ثنا پڑھ لے گا، لیکن جہری نماز ہے اور جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت پڑھ رہا ہے امام تو ثنا ترک کر دے گا، لیکن سورہ فاتحہ تو ہر حال میں پڑھے گا، جلدی سے پڑھ لے گا۔ جیسے خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے خطبہ جو ہے نماز پڑھوایا نا، خطبہ میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ جمعہ کے خطبہ میں سننا عبادت ہے اور ضروری ہے، معمولی سا کسی کو ہم چپ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم وہاں ذکر نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی کنکری بھی چھو دیتا ہے نا وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، کنکری بھی چھو دے وہ لعب میں داخل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھا ہے، خطبے کے وقت آ رہا ہے تو وہاں خطبہ نہیں سننا، اس کو نماز پڑھنا جلدی سے، اور وہ بھی آپ نے حکم دیا جلدی سے مختصر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو، تو یہاں پہ ہم سورہ فاتحہ مختصر میں جلدی سے پڑھ کے جو ہے پڑھ لیں گے، لیکن پڑھیں گے۔ اچھا، مختصر میں الحمد کے سورہ کے بعد میں دوسرا کوئی سورہ نہیں پڑھے، خالی الحمد کا سورہ پڑھے؟ امام کے ساتھ دوسری صورت نہیں ملائیں گے نا، امام کے ساتھ صرف سورہ جیسا خطبہ چل رہا ہے، جی ہم خطبے کے درمیان میں آ گئے ہاں اور مختصر میں 2 رکعت پڑھنی ہے، جی، صرف الحمد کا سورہ پڑھ کے نہیں صورت بھی پڑھیں، جو نماز کا نماز جو ہے نماز کے حساب سے پڑھیں گے، صورت بھی پڑھیں گے۔ ایک عالم بتا رہے تھے، جی کہیں میں سنا کہ اگر امام وقت دیتے ہیں پڑھنے کے لیے ہاں، آپ پڑھیں، نہیں تو نہیں یہ حکم ہے، پڑھنا ہی پڑے گا، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے،
امام نہ بھی جیسے بتائے نا بھی وہ کنڈیشن تھی کہ وہ قرآن کی قرأت شروع ہو گئی اس ٹائم آ رہا ہے تو مجبوری اس کے لیے تو اس ٹائم پڑھے گا. اگر وقت نہیں دیا تب بھی ہم جلدی سے پڑھ لیں گے اپنا سورہ فاتحہ, لیکن پڑھنا ہے. جی اور ایک بچہ سوال شامل ہوئے نماز میں, جی ایک دو آیت پڑھی جاتی ہے, جی جی امام سے رکوع میں چلے گئے, جی جی اب کیا ہوگا؟ رکعت اس کی ہو جائے گی؟ یعنی ایک دو آیتیں ابھی اس نے سٹارٹ ہی کیا نا, بسم اللہ تعالیٰ نے پڑھی ہے اس نے, یا الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے, جی جی امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں, اب یہ کھڑا پڑھتا رہے گا فاتحہ یا ساتھ ہی شامل ہو جائے گا رکوع میں؟ دیکھیں سورہ فاتحہ اگر من میں پڑھتے ہیں, جی میں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بہت ٹائم نہیں لگتا ہے. نہیں لاسٹ میں وہ شامل ہوا ہے پیچھے سے ہاں سمجھ, ہم بتا رہے ہیں آپ کو, آپ کا سوال ہم سمجھ گئے. ہم بتا رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر من میں پڑھتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. آدمی سورہ فاتحہ جلدی سے پڑھ لے, گو کہ امام چلا گیا ہے تھوڑا سا رک جائے, کیونکہ امام کے بعد ہی مقتدی جائے گا, تو تھوڑا سا ویٹ کر لے سورہ فاتحہ پڑھنے کی, سورہ فاتحہ پڑھ لے, اس کے بعد وہ سجدے میں جائے, رکوع میں جائے. فاسٹ ہو تو وہ اس کے رکوع جانے سے پہلے اگر وہ کھڑا ہو گیا پڑھنے میں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ رکوع سے اوپر آ گئے, وہ آدمی کوشش کرے پڑھنے کے لیے. اگر امام جو ہے جیسے مان لیجیے ابھی جلدی گیا تو امام فوراً تو نہیں اٹھ جائے گا نا, 3 مرتبہ کم سے کم پڑھے گا نا. ایسے بھی ہوتا ہے نا, بعض دفعہ دوسری جماعت میں شامل ہوتا ہے, آگے کوئی فاسٹ آدمی ہوتا ہے اور فاتحہ بھی مکمل نہیں پڑھنے دیتا. دیکھ اگر وہ امام کے ساتھ مل رہا ہے کھڑے میں قیام کی حالت میں تو اس کے لیے موقع ہے, وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. آپ اس بات کو سمجھیے. اگر وہ رکوع میں جا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ اٹھ سکتا ہے, ممکن ہے. لیکن اگر امام کو قیام کی حالت میں اگر پا رہا ہے, 1-2 آیت بھی وہ سنا ہے, 1-2 آیت میں بھی شریک ہو گیا ہے, تو امید ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے امام کے ساتھ جو رکوع میں مل جائے گا. کتنوں فاسٹ ہے, اس کا مطلب وہ جائے گا رکوع میں جانے کے لیے, پھر جو ہے کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھے گا. اور وہ آدمی آ چکا ہے کم سے کم 1-2 آیت پہلے, اور جی میں پڑھتے ہیں, آپ جی میں پڑھیں اور قرأت کر کے دیکھیں, دونوں میں وقت کا بہت فرق ہوتا ہے. جی میں پڑھتے ہیں جلدی سے پڑھ لیتے ہیں, جو بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آرام سے پڑھنا چاہیے نا, آرام سے. کبھی مولانا مجبور کر رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے تھوڑا فاسٹ ہو جائے نا. اس کا سلوشن کیا ہے, حل اس کا کیا ہے؟ وہ رکوع چلا جائے اس کے ساتھ, حل یہ ہے کہ وہ پڑھنے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی امام اگر ایسا مل رہا ہے نا جو فاسٹ پڑھتا ہے, تو ہمارا بھی حق بنتا ہے بعد میں اس امام کو ہم پھر بتائیں گے کہ سنت کے مطابق آپ جو ہے حدیث میں آیا ہے نا, قیام کریں تو جو ہے ایک جو ہے قاعدے سے, پھر رکوع کریں تو اتنی ہی دیر رکوع کریں جتنا دیر قیام ہونا چاہیے. تو اس کو ہم کیسے چھوڑیں گے؟ دین کے مطابق نماز بھی, شریعت کے مطابق نماز بھی ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تینوں کنڈیشن برابر رکھتے تھے, قیام, رکوع, سجدہ, سجدے کے درمیان بیٹھنا, یہ سب جو ہے یکسانیت وقفہ کے ساتھ ہوتا تھا. تو آپ اس امام کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ کہاں پر ایسا امام ہے دکھائیے. صرف من میں سوچ رہے ہیں یا کوئی امام ہے؟ کبھی دوسری رکعت بھی مل جاتی نا, جی بہت ساری دوسری جماعت بھی مل جاتی رکعتیں ہے, بنتی نا, وہ ہاں. کوئی بھی امام ہوتا ہے پھر جلدی بھاگتے. ہاں وہ بس ایسے ہی ہے, امام نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر امام کے ساتھ جو ہے قیام مل گیا ہے, اور اگر ایسا کنڈیشن آ گیا کہ مکمل نہیں پڑھ سکا ہے, رکوع چھوٹنے کا خدشہ ہے, تو رکوع میں چلا جائے تاکہ رکوع کا بھی کنڈیشن پکڑ لے, اور انشاءاللہ اس کی رکعت وہ ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ کہ وہ عذر اس کے ساتھ لاحق ہو گیا, وہ پڑھ نہیں سکا, عذر لاحق ہو گیا. معذور آدمی کے ساتھ جو ہے, جیسے کہ جب یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جب آدمی رکوع میں جا کر کے ملتا ہے امام کے ساتھ تو اس کی رکعت کیسے ہو جائے گی, جیسے شیخ ابن باز وغیرہ جو کہتے ہیں رکعت ہو جائے گی, وہ اس حال میں کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھا. وہ جواب دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا مقام چھوٹ گیا, اس سے معاف ہو گیا. تو وہاں اسی مسئلے سے لیتے ہیں کہ اگر وہ پورا نہیں پڑھ سکا تو امام کے اطاعت میں اگر وہ رکوع میں جا رہا ہے چھوڑ کے مختصر کر کے, تو کوئی اس کی رکعت تو بھرکیف ہو جائے گی. اور کوشش کرے, میں سمجھتا ہوں کوشش کرے پڑھنے کے لیے. امام جو ہے, امام کے بارے میں اگر تجربہ بہت سپر فاسٹ ہے تو رکوع میں مل جائے, لیکن اسے امید ہے کہ نہیں امام ٹھہر ٹھہر کے پڑھاتا ہے, تو وہ کوشش کرے پڑھ لے. اور جلدی سے سورہ فاتحہ من میں پڑھیں. دیکھیں آپ کچھ منٹ سے بھی کم میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں من میں, کیونکہ بار بار پڑھتے ہیں تو زبان پہ جلدی الفاظ چڑھتے ہیں. تو جہاں اطمینان سے پڑھنے کا موقع, اطمینان سے پڑھیں. کہیں موقع مل جائے جلدی پڑھنے کے لیے جلدی پڑھیں. کئی بار ڈر کے مارے ہاں. چھوٹ جائیں گے امام, پڑھتے ہوئے آدمی چلا جاتا ہے. یہاں پہ بہت سارے مسئلے. ہاں ڈیوٹی کا ٹائم ہے. چلے تو انشاءاللہ پھر سوال لیں گے. سوال جواب کا گروپ ہے ہمارے پاس الحمدللہ. جب بھی آپ سوال کریں گے وہاں ہم جواب دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत